فضائل اور کس حد تک ہمیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس کے نزول کے متعلق علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ قسطلانی اور حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اس لیے شعبان کے مہینے کو ماہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس مہینے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کا حکم نازل ہوا، اس ماہ کو ماہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب یہ جو آیہ مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، اس کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور اس کا حکم اور اس کا امر کیا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اب اللہ تبارک و تعالی امر فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا عمل بھی درود و سلام پڑھنے کا ہے، یعنی حکم بھی دے رہا ہے، اور حکم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی خود اس پر عمل کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر تو کوئی معمولی سی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی بیان فرما دیتا، اس کے آغاز کے اندر یہ نہ فرماتا کہ ان اللہ، بے شک، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تحقیق شدہ ہے، جو بات کہہ رہا ہوں اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سو اللہ رب العالمین وہ جہاں علی کل شیء قدیر ہے، وہاں علیم بذات الصدور بھی ہے، اور ہر خبر رکھنے والا ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، قیامت تک کے انسانوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ سو خدا کو یہ علم تھا کہ درود و سلام پر قیامت تک آنے والے لوگ کچھ تو ایسے ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے درود و سلام پڑھتے ہوں گے،
اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ درود و سلام کتنا پڑھیں، کون سا پڑھیں، کیسے پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد پڑھیں، تو درود و سلام پڑھنے پر شک گزرے گا انہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر شک کے اندر مبتلا نہ ہونا، اگر شک ذرا برابر بھی کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں جو درود پڑھتا ہوں یہ عمل میرا ہے، جب میں پڑھتا ہوں اور اس میں میں تنہا نہیں ہوں، میرے تمام ملائکہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم دیا، امر فرمایا اے ایمان والو۔ یہ ایمان والو کس کو مخاطب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا۔ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔